آج کی مجلس میں چند باتیں عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے عقائد میں پہلا عقیدہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اس سے پہلے عقیدہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر کچھ نوجوانوں کی گفتگو ایک صاحب سے سنائی جا رہی تھی کہ اس کائنات کی عمر اتنے ارب اتنے کروڑ سال ہے، تو یہ بتاؤ کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو خدا تھا تو کہاں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو کائنات ہے جس کو انگریزی میں یونیورس کہتے ہیں، یہ زمان و مکان کا نام ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے، اور یہ محدود ہے۔ کیوں؟ جس چیز کی کوئی ابتدا ہو اور جس چیز کی کوئی انتہا ہو وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کی ہستی کیا ہے، میری عقل میں سما جائے، تو تمہاری عقل محدود ہے۔ جو تمہاری عقل میں سما جائے وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز اپنے وجود میں زمان و مکان کی محتاج ہے، مگر اللہ کی ہستی اپنے وجود میں زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ زمان و مکان نہ تھے تو وہ تب بھی تھا، اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ تب بھی موجود رہے گا۔ اس لیے اس کی قدرت کو جاننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ امریکی ڈالر کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر انہوں نے اللہ کو اپنے نظام سے خارج کر دیا۔ اللہ کو ماننا ہوگا تو اس کی پوری اتھارٹی کے ساتھ، پورے اقتدار کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ ماننا ہوگا۔ انہوں نے اپنے نظام سے اللہ کو خارج کر دیا۔ نتشے نے کہا تھا
معاذ اللہ خدا مر چکا ہے، اور یہ 20ویں صدی کے آخر میں ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ جو مرا ہے، اس نے کہا میں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا، خلاؤں کا مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ دور انتہا پر ایک بلیک ہول ہے، ایک کالا غار ہے، جو چیز اس میں جاتی ہے پلٹ کر پتہ نہیں چلتا، لیکن خدا مجھے نظر نہیں آئے کہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو تجھے نظر آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا کہ خدا کو ماننا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کو اپنے اوپر حاکم بھی ماننا ہے۔ تو جب انہوں نے قانون بنایا کہ مرد آپس میں جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں، عورتیں رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں، جس کو LGBT کہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے قانون کو رد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، برا کیا ہے، یہ ہم خود فیصلہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آج زمین پر 8 ارب انسان ہیں، یہ سب مل کر کہہ دیں کہ مردوں کا آپس میں جنسی تعلق جائز ہے، تو ہم اسے نہیں مان سکتے۔ اللہ کے قانون کو پوری انسانیت مل کر کہے تو وہ رد نہیں کر سکتی۔ اس سے میں نے امریکن سے ایک ڈائلاگ میں کہا، in your conception of God, your God is almost retired. He is sitting somewhere in the church, and when you offer your weekend praise with some delighted music, he is very pleased. کہ آپ کے تصور خدا میں خدا ریٹائر ہو چکا ہے، وہ کہیں چرچ میں بیٹھا ہے، آپ اتوار کو جا کر کچھ نغموں سے تعریف کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے کہا کہ مائی آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی sending me commandments all the time. کل یوم ہوا فی شان، ہمارے رب کی ہر آن ایک نئی شان ہے۔ اس کائنات پر حاکم وہ ہے، اور جب تک اس کی حاکمیت کو نہ مانا جائے تب تک اس کی ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو عقل میں آ جائے تو اسے مانیں گے۔ ایک جوہری تھا، تاجر، بڑا قیمتی ہیرا اس کے پاس تھا۔ ایک شخص جو چور تھا، اسے پتا چلا کہ اس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں ملک جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ دونوں شریک سفر بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں پیدل سفر تھے، خچروں پر، گھوڑوں پر سفر تھے، دل پر سفر کیا۔ رات کو ایک مقام پر جا کر ٹھہرے تو چور نے تاجر سے کہا کہ آدھی رات تک ہم میں سے ایک جاگے اور دوسرا پہرا دے، آدھی رات کے بعد دوسرے کو جگا دے اور پہلا سو جائے۔
اس نے کہا آدھی رات تک آپ پہرا دیں، میں سو جاتا ہوں، پھر مجھے اٹھا دینا۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھی رات کے بعد اس کو اٹھایا کہ اب پہرا دو۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ یہ گزرتا رہا۔ جب منزل آ گئی تو تاجر نے کہا کہ اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے کہا آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس ہیرے کو چرانے کی نیت سے شریک ہوا تھا، اور جب آپ رات کو سوتے تو میں آپ کی گٹھلیوں میں، تجوری میں، جیب میں، سامان میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا اس ہیرے کو ڈھونڈتا رہا، مگر اتنے دنوں میں میں اس ہیرے کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک آپ بات بتا دو کہ رات کو سوتے وقت وہ ہیرا تم کہاں رکھتے تھے؟ تاجر نے کہا کہ میں رات کو سونے سے پہلے ہیرا تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور تم اسے میرے سامان میں ڈھونڈتے تھے، تو تمہیں اپنی خبر نہ تھی۔ جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ خدا کو کیسے پا سکتا؟ اس لیے پہلا عقیدہ ہمارا اللہ کی ہستی، اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ اس کے بعد جتنے کمالات ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، وہ سب اس کی ذات میں موجود ہیں۔ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ لیکن ہمارے دوستوں کو جو سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ تم خدا کو بھی یہ مانتے ہو، مصطفیٰ کو بھی یہ مانتے ہو،